بھی اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. اللہ نے اس کو 4 جو کے عالم میں عزت دی ہے، اس کو ایک مقام دیا ہے، اس کو ایک مرتبہ دیا ہے. جہاں بھی آتا ہے عزت پاتا ہے. جو بھی قرآن کے ساتھ لے جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایک بازار میں لکڑی آپ کو آنکھ ملے گی، اگر اسی لکڑی کو آپ اٹھائیں، اس کی ایک ریل بنا لیں، ریل بنانے کے بعد اس ریل کے اندر قرآن پاک محفوظ کر کے رکھ دیں. اب کوئی بھی اس آدمی کو، کوئی بھی اس لکڑی کو اٹھائے گا، لکڑی کو پڑے گی اچھی انداز سے، احسن انداز سے اٹھائے گا. پوچھنے والا پوچھے گا، ارے یہ تو وہی لکڑی ہے جو عام آدمی کے پاس پڑی ہوتی، عام دکان پر پڑی ہوتی، عام جگہ پر پڑی ہوتی. اب تو بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ، بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بتانے والا، جواب دینے والا جواب دے گا، ارے یہ لکڑی جو ہے پہلے عام تھی، اب خاص ہو گئی ہے. پہلے یہ قرآن کا پر پڑی تھی، اس کے ساتھ کسی کی نسبت نہیں تھی، اب اس کے ساتھ قرآن کی نسبت ہو گئی ہے. اس قرآن، اس کے اندر، اس لکڑی کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے. اس لکڑی کے ساتھ قرآن پاک لگے ہوا ہے. اس لکڑی کے ساتھ قرآن پاک کی نسبت ہو گئی ہے. اب یہ لکڑی عام لکڑی نہیں رہی، اب یہ لکڑی خاص ہو گئی ہے. اسی طرح ایک انسان وہ پہلے عام ہوتا ہے، جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، جب وہ انسان قرآن کے ساتھ اپنے سینے کو محفوظ کر لیتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا لیتا ہے. اب انسان مسلمان آدمی کو بھی بلاتا ہے تو اس کا نام لے کر کے نہیں بلاتا، حافظ کہہ کر کے بلائے گا، حافظ کہہ کر کے حافظ صاحب کہہ کر کے بلائے گا. اس کو عزت بھی نہیں، اس کو مقام بھی ملا، اس کو مرتبہ بھی ملا، اس کو عزت بھی نہیں، اس کو نفرت بھی نہیں. کیوں؟ اس کے سینے میں قرآن پاک آ چکا ہے. تو آج بھی ہر انسان کوشش کرے کہ وہ بھی اس قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے ایک عزم کرے، ایک پختہ ارادہ کر کے اسے کہ میں بھی اس قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کروں گا. خود نہیں کر سکتا، اپنے غلام بیٹے کو کرواؤں گا، بیٹے کو نہیں کروا سکتا، پوتے کو کرواؤں گا، پوتے کو نہیں کروا سکتا، اپنے غلام کسی رشتے دار کو کرواؤں گا، اس کو نہیں کروا سکتا، غلام کسی رشتے دار کو کرواؤں گا. اپنے کسی نہ کسی ایک رشتے دار کو قرآن پاک کا حافظ بنا دو. میرے عزیز، جو بھی قرآن پاک کا ایک حافظ ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک حافظ 10 آدمی جو جہنم کی طرف جا رہے ہوئے، جن پر جہنم بند ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائے گا ان 10 آدمی کو جہنم کے اندر جگہ دو، جہنم کے اندر پھیلاؤ. کوئی 10 آدمی کو قرآن پاک کا حافظ ملے گا، 10 آدمی کو لے کر کے جنت میں جانے والا ہوگا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جانے والے بنیں، ہماری بھی کوئی سفارش کرنے والا ہو، تو میرے عزیز ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کے حافظ بنائیں. آج ہر کوئی اپنے بیٹے کو سکول کی طرف لے جاتا ہے، کام کاج کی طرف اس کو لے جاتا ہے، اس کو کسی نہ کسی ایسے کام پر لگاتا ہے کہ کچھ پیسے آ جائے، رقم آ جائے، گھر کا سر کا ڈنڈا چل جائے. میرا چیز پتا ہے کہ گھر کی زندگی کتنے دن کی ہے، کوئی پتا نہیں ہے کہ کب انسان کی آنکھ بند ہو جائے، کب انسان اس دنیا سے جانے والا ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد اپنی آخرت کی فکر کرے. دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی دیر دنیا میں زندہ رہ سکوں گا. اور جو بھی قرآن پاک کے ساتھ دل لگاتا ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے سوال کیا، اے ماں عائشہ، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بتائیے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا. پوچھنے والے صحابی پوچھتے ہیں، اماں جی میں تو آپ سے پوچھتا ہوں پیارے آقا کی سیرت بتائیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا. قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، صبح کو پڑھتا ہوں، شام کو پڑھتا ہوں، نمازوں کے اندر تلاوت کرتا ہوں، قرآن کے اندر پڑھتا ہوں. رمضان مبارک میں پڑھنے کا معمول ہے. میں آپ سے پیارے آقا کی سیرت پوچھتا ہوں، پیارے
پیارے آقا علیہ السلام کو اس وقت پیدا کیا تھا جب نہ ظہر نہ شام نہ دن نہ رات نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ حور نہ مہمان نہ جن نہ شیطان نہ عقل نہ حواس نہ سمجھ نہ بیان نہ اجماع نہ قیاس نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ جہنم نہ سورج نہ گرمی نہ چاند نہ چاندنی نہ سبزہ نہ لہر نہ پھول نہ مہک نہ ہوئے نہ غلط نہ آدم نہ آدمیت نہ انسان نہ انسانیت نہ بشر نہ بشریت نہ نور نہ نورانیت نہ فتح نہ گرفتار نہ صدیق نہ جلال نہ عثمان نہ غفار. اللہ نے اس وقت میں محبوب کو پیدا کیا اور آگے کسی کہنے والے نے کہا حضور کب سے جب کب نہ تھا جب کب نہ تھا حضور کب سے جب کب نہ تھا حضور کب سے جب نہ تھا حضور کب سے جب نہ تھا حضور جب سے جب نہ تھا حضور کب سے جب تک نہ تھا حضور کب سے جب تک نہ تھا حضور اس وقت سے جب آسمان کی نور افسانیہ تھی نہ کلیوں کی قبر کو مارانیہ تھی نہ ماتاب کی زیاکاریہ تھی نہ چلن فرد کی دکان تھی نہ کروٹ لہلے و نہار تھی نہ نیل و آسمانی شامیانہ تھا نہ کوئی ساقی اور دیوانہ تھا نہ روح اللہ تھا نہ جبرائیل اللہ تھا نہ کلیم اللہ تھا نہ صفی اللہ تھا نہ جبرائیل تھے نہ میکائیل تھے نہ اسرافیل تھے نہ اسرافیل تھے نہ آدم نہ آدمیت تھے نہ بشر نہ بشریت تھے نہ زندگی نہ موت نہ زندگی تھی ایک اللہ اس میں محمد کی ذات تھی. کچھ بھی نہ ہوتا کچھ بھی یہاں نہ ہوتا اگر آقا آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا آقا کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے منظر یہ کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے منظر یہ کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے ایک خواب جہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے سب وہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے نمکرین کبوتر کمیسور کا منظر صدیق کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے تیرے کعبہ نہ آسانے جبار کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے یہ آپ سے مراد کر رہا تھا اسلام میں نمکرین نہ کبوتر کمیسور کا منظر صدیق کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. جب میں کہوں آپ پیارے آقا اسلام کی ذات پر آپ کی زبان کریں صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مکری نہ کبوتر نہ حصور نہ منظر صدیق کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. در کعبہ نہ آسانی نہ نازے جردار کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. جردار و حوادار و حیادار نہ ہوتا. عثمان کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. نہ ہی خیبر نہ ہی خندق نہ حسنین کا بابا علی کا